سورہ نمل 7-8 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ربا کا تمہارا رب یقضی فیصلہ کرتا ہے یا فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بھی حکم ہی اپنے حکم سے وہوا اور وہ عزیز و غالب علیم علم والا خوب جاننے والا تمہارا رب ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم انسان کے لیے آیا، انسان جس نے تسلیم کر لیا وہ آئندہ کے لیے بچ گیا، اور جس نے نہ مانا وہ اپنے اختلاف میں اپنے معاملات میں پڑا رہا۔ اب اس کا فیصلہ جو ہوگا نا وہ اب اللہ کرے گا، اور یہ جو فیصلہ ہوگا عام سی مثال اگر آپ دیکھیں کسی بھی ملک کے، اس کے کچھ قانون اور قاعدے ہوتے ہیں جن پر اس کی عوام کو وہاں عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی فیصلوں کو یا اس قانون کو کوئی بھی شہری نہیں مانتا، پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر وہ ان فیصلوں کو، اس قانون کو مان کر چلتا رہے تو پھر وہ پکڑ کر عدالت میں نہیں لایا جاتا۔ یہ سمپل سی بات ہے، سمپل سا قانون ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کے احکامات کو نہیں مان رہے، تو پھر یاد رکھیے گا جو پھر اللہ کی عدالت لگے گی، ایسا کمال انصاف ہوگا، اس کو اجر ملے گا یا پھر اس کو سزا ملے گی۔ اپنے اختلافات ختم کر دیں، اپنے جن تفرقوں میں، فرقوں میں، مسائل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کا جو اب فیصلہ آنا ہے نا وہ بڑا سخت ہوگا۔ سخت یہ ہوگا کہ اس میں پھر رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی ایکسٹرا چیز ڈال دی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ ہم اپنے اعمال کے جو اپنے کر کے جائیں گے اس کی زد میں ہوں گے، تو پھر بچنا ہے۔ آج رعایت یہ ہے کہ آج آپ معافی مانگ سکتے ہو، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کل کو تلافی نہیں ہونی۔ تو اسی لیے دنیا کے اس دھوکے میں، اس چکر میں، ان مشغولیت میں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں ہی ہم چلتے رہیں گے یا ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ کا فیصلہ خوب ہوگا۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ معاذ اللہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ غالب ہیں، اللہ انتہائی طاقتور ہیں، وہ سب کو اس کٹہرے میں، اس عدالت میں لے آئے گا، وہ ذات جمع کر کے۔ پھر کسی کو چوں چرا کرنے کی بھی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور پھر اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے آگے پھر چکر دینے کی، جس طرح جائے گا نا، یہ ہم اب دنیا کی عدالتوں میں جا کر اپنا ڈھونگ رچاتے ہیں، چکر دیتے ہیں، حقائق کو مست کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہمارے بیانات پر یا ادھر ادھر کی اس کو جو چیزیں بتائی جائیں گی محتاج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ خود ذات علیم ہے اور خوب جاننے والی ہے، ایک ایک عمل کو، اس کی نیتوں تک کو جانتی ہے، کب کیسا کس لیے کیوں کیا گیا، اس کو اس کی خوب خبر ہے۔ تو اس ذات سے دھوکا، اس ذات سے فرار کب تک بھاگیں گے ہم؟ ایک ایک شخص گرفت میں لایا جائے گا، تب کوئی ہیلا بہانہ ادھر ادھر سے یہ سب کچھ نہیں چلنے والا۔ تصور کریں کہ ہم اس کے حضور حاضر ہیں، کوئی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہو۔ ہمارے اپنے اعضاء، یہ جو اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں کچھ وقت کے لیے دیے گئے ہیں، یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور اپنے سچے مالک کے وفادار ہوں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ تب کیا بنے گا؟ جب اپنے خلاف اپنے ہی جسم سے گواہی آئی۔ تو آج وقت ہے، سمجھ جائیں، مت الجھیں شیطانی اور فضول ایکٹیویٹیز میں۔ یہ دنیا کی جو خواہش ہے نا، یہ دنیا کو جو ہم سر کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ہر ایک شخص کی اپنا سے ایک دنیا ہے نا۔ آپ کو زندگی میں اگر دیکھا جائے تو
50 40 50 یا 30 35 20 ایسے جو میکسیمم جن لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان سے اپنے معاملات ہم اپنے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم ان کی چیزوں کی، ان کے اعمال کی زد میں آ جائیں. کیوں؟ یہ تو اتنا بڑا لشکر تو نہیں تھا جس کا مقابلہ کرنا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائیں یہ آپ کا راستہ کون سا ہے. صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا.